السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید۔ انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن افواہیں ہیں کہ تمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ایک اور افواہ جو کل سے اسلام آباد میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں، اس کا سوال میں ابھی آپ کو اس سوال کا جواب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احد چیمہ کو الیکشن کمیشن نے کیوں نااہل کیا۔ تیسرا ہم اس پہ بات کریں گے کہ آج الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور کیا سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ نگران سیٹ اپ میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نگران جو چیف الیکشن کمشنر ہیں کس سے ان کو خوف ہے، کیوں ان کی جو استعفے کی خبریں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں اور کیوں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ 3 پریس ریلیزیں کل سامنے آئیں، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آئی، دوسری پاکستان بار کونسل اور تیسری پنجاب بار کونسل کی پریس ریلیز سامنے آئی، اور ان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا اس پہ جواب بھی آیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کوئی اضافی نشست کسی کے لیے پیدا نہیں کی، اور الیکشن کمیشن اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ ان کا آبائی حلقہ جو ہے وہ سرگودا ہے، اور کسی کی ذاتی خواہش پر اضافی حلقہ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اس بات پہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ یہ بار بار کیوں دباؤ میں نہ آنے کی بات کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے میری تقریباً 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، تو ہم نے کافی بار ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے بھی ایک افواہ سامنے آئی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد سے کوئی بہت بڑا استعفیٰ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور پھر چیف الیکشن کمشنر کی بات کی گئی۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا استعفیٰ تب ہی آ سکتا ہے جب میں یہ سمجھوں کہ میرے استعفے کی وجہ سے ملک کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا، یا ملک میں کوئی بہت بڑا آئینی بحران جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، یا میری استعفے کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کسی بہت بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ میں استعفیٰ دوں، نہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ کسی کے سامنے میں دباؤ میں آؤں گا، اور یہ جو کچھ لوگ کبھی کبھار استعفے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھول جائیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اور اب تو انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور استعفے کا معاملہ جو ہے وہ تو یہاں پر سیٹل ہو گیا۔ اور میں بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو جتنا میں نے نوٹ کیا ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئے اور وہ استعفیٰ دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے پرسوں کہ کم از کم 3-4 سال تو انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے آپ لوگ الیکشن کمیشن کور کر رہے ہیں، اور مجھے بھی اب تو کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے مجھے نوٹ نہیں، آپ سارے لوگوں نے جتنی بھی الیکشن کمیشن کو کور کرنے والے ہیں، انہوں نے ابھی تک مجھے نوٹ نہیں کیا کہ ابھی تک میں کسی پریشر میں نہیں آیا۔ عمران خان کے ٹائم پہ جنرل باجوہ جو تھے وہ ایک پیج پہ تھے، سب کچھ، تو انہوں نے اشارہ دے کر یہ کہا کہ میں نے تو کافی پریشر پڑا تھا کافی ٹائم سے، لیکن میں نے کبھی یہ استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو استعفے کے بعد جو ہے وہ تو اب تقریباً جو ہے آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ وہ کوئی استعفیٰ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، تو اب کیا نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں، اور جو لوگ اس وقت نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں وہ الیکشن 2024 میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں۔ یہ مختلف 2 طریقے ہیں اس سوال کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لوگ جو اب استعفیٰ دے چکے ہیں اپنا نگران سیٹ اپ سے، تو وہ الیکشن کمیشن میں ان سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ لیں گے، وہ جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد وہ آئندہ میں انتخابات جو ہیں 2024 کے وہ اس کا حصہ بن سکیں گے۔ لیکن جو لوگ اس دوران نگران سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے، ظاہر ہے وہ پھر الیکشن
کا حصہ نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. لیکن جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور ابھی نگران حکومت چھوڑی ہے تو ان کے لیے کوئی ایسا روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ اب جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں. تو سرفراز بگٹی سمیت جتنی بھی لوگ استعفیٰ جنہوں نے دیا ہے پہلے یا انہوں نے دیا ہے ابھی، بلوچستان میں سے 1-2 لوگوں نے استعفے دیے ہیں، تو وہ اب اہل ہیں انتخابات لڑنے کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ احد چیمہ جو کل ان کو الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو فی الفور ریموو کیا جائے اور عہدے سے ہٹا دیا جائے. وہ وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے پر تھے نگران حکومت میں، تو ان کو ہٹانے کی وجہ یہ بنی کہ ایک درخواست گزار الیکشن کمیشن میں آیا اور انہوں نے کہا کہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ جو ہیں وہ ماضی کے سیٹ اپ میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے، اور عام انتخابات پر سوالیہ نشانات جو ہیں وہ کڑے ہو سکتے ہیں اور شفاف انتخابات کی راہ میں وہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں یا مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے. اس پر 2-3 سماعتیں ہوئیں اور الیکشن کمیشن نے پھر احد چیمہ کو بھی نوٹس جاری کیا، فواد حسن فواد کو بھی، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی نوٹس جاری کیا. وہ تو نہیں آئے کل، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ احد چیمہ جو ہیں وہ نگران سیٹ اپس کا حصہ رہے ہیں، تو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ خطرہ ہے کہ وہ اثر انداز ہوں آنے والے انتخابات میں، تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن ان کو ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے فوری ان کو ہٹانے کی پھر فیصلہ سنا دیا. اور جو متعلقہ آپ باڈیز سمجھیں یا جو بھی ہیں محکمے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت کی کہ فی الفور ان کو ہٹا دیا جائے جو متعلقہ کوارٹرز ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں جو آنے والے اب انتخابات ہیں، کاغذات نامزدگی کتنے لوگوں نے وصول کیے؟ 3 حلقے ہیں اسلام آباد میں، انہیں 46، 47 اور 48 ٹوٹل 345 فارمز آج اسلام آباد میں جاری ہوئے. انہیں 46 میں 114 جو کاغذات نامزدگی فارمز ہیں وہ حاصل کیے گئے اسلام آباد میں، اور انہیں 47 میں 130 کاغذات نامزدگی فارمز جو ہیں وہ لیے گئے الیکشن کمیشن کے دفاتر سے، اور 48 ان کا جو حلقہ ہے انہیں 48 اس میں سے 101 فارمز جو ہیں لوگوں نے یا امیدواروں نے وصول کیے، اور یہ ٹوٹل بنتے ہیں 345 فارمز. تو اب کل بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد لوگ اپنے کاغذات نامزدگی فارم جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے. تو یہ آج کی صورتحال ہے جو الیکشن سے متعلق بنتی جا رہی ہے. الیکشن کے ہونے تک یہ تمام تر جو اپڈیٹس ہیں میں آپ کو بڑا آپ سمجھیں کہ ذمہ دار طریقے سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ میں الیکشن کمیشن خود کور کرتا ہوں، پارلیمنٹ بھی کور کرتا ہوں، اور اس سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، اور کامنٹس بھی کیجیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. کسی بھی اگر آپ کو اپنے حلقے سے متعلق کوئی سوال چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے، اس پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ویڈیو کرنی چاہیے تو اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.